کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے آپ کو بیت اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے مشورہ کیا کیا جائے، جنگ کیا جائے یا عمرہ کے لیے جایا جائے؟ اس موقع پر جناب صدیق اکبر نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہمارا ارادہ عمرے کا ہے، اگر ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان کوئی حائل ہوا اس سے لڑیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے کوچ کا اعلان کیا، قافلہ نکل پڑا۔ قریش نے بھی فوراً 200 کا لشکر خالد بن ولید کی قیادت میں آگے روانہ کر دیا راستے میں، تاکہ اللہ کے نبی سے مقابلہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، قراء الغمیم جگہ پر پہنچے، خالد بن ولید کا لشکر سامنے، دونوں لشکر آمنے سامنے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا، اللہ کے نبی نے صف سیدھی کی نماز ادا کی۔ اسی دوران سامنے لشکر دشمن کا جماعت۔ خالد بن ولید نے جب دیکھا، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس نے جب دیکھا مسلمان رکوع اور سجدہ کر رہے ہیں، اس نے کہا اوہو بڑا موقع ہم نے گوا دیا، نماز کے دوران موقع تھا، ہم مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا صفایا کر دیتے۔ خیر پھر مشورہ یہ ہوا عصر کی نماز میں جب مسلمان نماز پڑھیں گے پھر حملہ کریں گے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی بھیجی، عصر کی نماز کے وقت صلاۃ الخوف، وہ نماز کی کیفیت جو جنگ میں ادا کی جاتی ہے وہ نازل ہوئی، صلاۃ الخوف نازل ہوئی۔ خالد بن ولید کا جو موقع تھا اس کا ہاتھ سے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر اور ظہر کی نماز ادا کی۔ آپ نے وہ مین جو راستہ تھا مکہ کی طرف جانے والا، سامنے خالد بن ولید کا لشکر تھا، آپ نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک تنگ والا راستہ اختیار کیا جو حدیبیہ سے ہو کر مکہ جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ابھی نکلے ہی تھے کہ آپ کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ قصوہ جو آپ کی اونٹنی تھی وہ بیٹھ گئی، وہ آگے نہیں جا رہی۔ لوگ پریشان ہیں، لوگوں نے کہا حل کہ چلو اٹھانے کے لیے، لیکن وہ بیٹھے ہی رہی۔ اس موقع پر لوگوں نے کہا اللہ کے نبی کی اونٹنی قصوہ اڑ گئی، یعنی یہ ختم ہو گئی۔ پیارے نبی نے فرمایا قصوہ یہ اونٹنی نہ یہ اڑی نہ یہ اس کی عادت ہے، بلکہ اس اونٹنی کو اس ذات نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روکا تھا، اللہ کے حکم سے یہ بیٹھ گئی۔ پیارے نبی نے اس موقع پر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر قریش والے مجھ سے کوئی ایسا معاہدہ کرتے ہیں جس میں اللہ کے حرمات کی تعظیم ہو، میں ان کا معاہدہ ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اشارہ صلح حدیبیہ کی طرف، دب کر اپنے آپ کو نیچے کر کے میں صلح کے لیے تیار رہوں گا، لیکن اللہ کے گھر حرم میں کوئی لڑائی اور جنگ نہیں کروں گا، کوئی لڑائی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، شہر مکہ اللہ کو بہت محبوب، حدود حرم اللہ کو بہت پیارا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ بغیر لڑائی کے فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے حرم کے حدود میں جو ہے خون خرابہ ہو، فساد ہو، جنگ ہو، اسی لیے یہ اونٹنی بیٹھی۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا پھر اونٹنی کو ڈانٹا، وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور روانہ ہو گئی۔ جی ہاں، اللہ کے نبی آگے تھوڑا چلے، ایک چشمے پر حدیبیہ ہی کے مقام پر آپ نے وہاں چشمے پر نزول فرمایا۔ چشمے میں تھوڑا پانی تھا، صحابہ لیتے لیتے وہ پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے پاس شکایت آئی، اللہ کے رسول پانی نہیں، کیا کریں؟ گرمیوں کے دن، پیاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں معجزہ ہمیں نظر آیا۔ اللہ کے نبی نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا، آپ نے کہا اس تیر کو چشمے میں ڈال دو۔ صحابہ کرام نے ایسے کیا، روایت میں آتا ہے اس چشمے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا، ابلتا رہا، نکلتا رہا، یہاں تک کہ لوگ پی کر سیراب ہو کر واپس چلے گئے، پانی ختم نہیں ہوا۔ علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی تھوڑا آگے چلے، خالد بن ولید فوراً مکہ پہنچا، قریش کو آگاہ کیا کہ آپ نے راستہ تبدیل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر جا کر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ حدیبیہ شہر مکہ سے نزدیک ایک جگہ، اللہ نے یہ سعادت دی، میں وہاں گیا اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر اترے، جہاں اترے تھے وہ حل والی جگہ تھی، حرم کا حد نہیں تھا، حدود حرم سے باہر جہاں آپ اترے، اور جب نماز کا وقت ہوتا اللہ کے نبی حدود حرم کے اندر جا کر نماز ادا کرتے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ مسجد الحرام میں جو 1,00,000 نماز کا ثواب ہے، ایک نماز کا 1,00,000 اجر، وہ صرف بیت اللہ میں نہیں، پورے حرم کے حدود میں یہ ثواب اجر ہے۔ شہر مکہ پورا حدود حرم ہے، حرم کی جگہ ہے، پورے مکہ میں جو ہے ایک نماز کا اجر 1,00,000 جو ہے اس کا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ باقی بیت اللہ میں اس کی ایک الگ فضیلت ہے، اللہ کا گھر، پھر جماعت کا اپنا فضیلت جو ہے، وہاں بہت زیادہ تعداد۔ اللہ کے نبی حدیبیہ میں اترے، جب نماز کا وقت ہوتا حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر چلے جاتے۔ ہم وہاں گئے، ہم نے وہ جگہ دیکھی، بھائیوں نے دکھلایا، ہم نے وہاں ایک کنواں بھی دیکھا، ہو سکتا ہے یہ وہی کنواں ہو جہاں اللہ کے نبی نے اپنا تیر ڈالا، لیکن وہاں کوئی لکھا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا۔ اور وہ مسجد دیکھی جس کو حدیبیہ مسجد کہا جاتا تھا، ہو سکتا ہے اللہ کے نبی وہاں نماز پڑھتے تھے۔ بہت ہی خوبصورت یہ مناظر، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو وہ مبارک جو ہے مناظر ہمیں ان کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت، عمرہ کی سعادت، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ پر اترے ہوئے ہیں، قریش سے ایک شخص آیا، بدیل اس کا نام، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ واپس جائیں۔ پیارے نبی نے فرمایا میں لڑنے نہیں آیا، عمرہ کا ارادہ ہے، قریش سے کہہ دو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے۔ اور ویسے بھی قریش کو لڑائیوں نے تھکا دیا ہے، پھر بھی اگر ان کو لڑائی منظور ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے لڑتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن جدا نہ ہو جائے، یا اللہ اپنے دین کو غالب نہ کر دے، لیکن میں لڑائی نہیں چاہتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی، بدیل چلا گیا، قریش کو بات بتائی، لیکن انہوں نے نہیں مانی۔ پھر مکرز بن حفص آیا، اللہ کے نبی نے جب اس شخص کو دور سے دیکھا تو فرمایا یہ بد عہد آدمی ہے، وہ بھی آیا، اللہ کے نبی سے گفتگو ہوئی، آپ نے وہی باتیں کی جو بدیل سے کہی تھی، چلا گیا اور باتیں قریش کو بتائی۔